بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بہنوئی میرا کہیں رشتہ نہ ہونے دیتا۔ میری عمر گزرتی جا رہی تھی۔ ایک دن پھر غصے میں بہن سے کہا کہ میری شادی نہ کروائی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اسی رات پھر بہنوئی نے مجھے ایسی سزا دی کہ میں ساری زندگی شادی کا سوچ ہی نہ سکی، کیونکہ اپنے بہنوئی کی بات سن کر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، آپ نے جان بوجھ کر میری بہن کو موت کے منہ میں پھینکا ہے۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میں نے نفرت سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھ کر کہا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں چند دن میں ہی خود ہی کسی سے شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہنا۔ میری بات سن کر وہ بڑے جارحانہ انداز میں میرے طرف بڑھے، میرا بازو پکڑا، مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں ان سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن میری پکار سننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری یہ حالت تھی کہ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ وہ میرے پاس آنے لگے، مگر میں پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ میرے پاس آ کر بولے، بہت شوق ہے تمہیں کسی اور سے شادی کرنے کا، تمہیں سچ جاننا ہے نا؟ آج بتاتا ہوں میں تمہیں سچ۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تب ہی تمہارا حسن میرے پہ سوار ہو گیا تھا۔ مجھے شازو ایک دن بھی اچھی نہیں لگی۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے نہ جانے کیا کچھ کر ڈالا۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں بخش دوں؟ میری بات یاد رکھو، تم صرف میری ہو اور میری ہی بن کے رہو گی۔ اگر سیدھے طریقے سے تم نے میری بات نہ مانی، میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلے گئے اور میں بے جان سی ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس شخص نے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میری بہن مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اپنی بہن کو برباد کر دیا۔ کاش میں اس گھر میں نہ آئی ہوتی۔ میری بہن، میری آپی، اف، میں نے کیا کر دیا۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد چچا اپنے گھر لے گئے۔ چچی کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سارے گھر کا کام میری بہن سے کرواتی اور مجھ سے کرواتی۔ میں بہت خوبصورت تھی، آپی بس مناسب سی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن کام کاج اور گھر گرہستی سنبھالنے میں بہت ماہر تھی۔ ہمارے رشتے بھی بہت اچھے گھرانوں سے آنے لگے، لیکن چچی کی کوشش یہی تھی کہ آپی کی شادی وہ کسی بڈھے شخص سے کر دیں۔ میری شادی اپنے آوارہ نشئی بیٹے سے کروانا چاہتی تھی۔ ان کا بیٹا ہر وقت مجھ پر روب جماتا رہتا، جیسے میں اس کی کوئی جاگیر ہوں۔ اگر میں اس کے لیے کسی کام سے انکار کرتی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگتا۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، اس لیے اگر میرے سامنے اور کہتا، تم میری ہونے والی بیوی ہو، اس لیے اگر میرے سامنے زبان چلائی تو بہت ماروں گا۔ اس وقت میری آپی کا ہی مجھے سہارا تھا۔ وہ میرے نشہ ور کزن فاروق کو ڈانٹ دیتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ ایک دن چچا گھر آئے تو چچی نہ جانے کیا رازداری سے کہا کہ چچی کی تو وہ بات سن کر ہی کھل گئی۔ اگلے روز چچی نے آپی سے کہا کہ انہیں کچھ دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اس بار تو چچی آپی کے ساتھ خود بھی کچن میں چائے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی۔ پھر مجھے خاص تاکید کرنے لگی کہ میں ان لوگوں کے سامنے نہ ہوں، کیونکہ اکثر آپی کو دیکھنے کے لیے آنے والے رشتے مجھے پسند کر کر کے چلے جاتے، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ آپی کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ وہ شخص کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، بنا جہیز کے شادی کے لیے راضی تھے اور بدلے میں چچا کو 5 لاکھ روپیہ بھی دے رہا تھا تاکہ وہ شادی کی تیاری کر سکے۔ میں بہت خوش تھی کہ آپی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میری بہن کی شادی میرے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گی۔ آپی کے نکاح کے بعد میں نے اپنی بہنوئی کو دیکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت ڈیسنٹ اور سمارٹ تھے۔ آپی کو جب میرے بہنوئی کے ساتھ بٹھایا گیا تو میں بھی بہنوئی، جن کا نام زین تھا، ان کے برابر میں بیٹھ گئی اور دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ جو پہلے میری آپی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دم ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں مسکرا رہی تھی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، دولہا بھائی، دودھ پلائی پورے 10,000 روپے لوں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم اپنے ہاتھ سے پلاؤ گی تو 20,000 بھی دے دوں گا۔ وہ بالکل بھی سڑگیل مزاج کے نہیں تھے۔ میں نے کہا، یہ کون سی بات ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ سے پہلے زین بھائی کو دودھ پلایا، پھر انہوں نے واقعی مجھے 20,000 دے دیے تھے۔ میری آپی جب رخصت ہو کر گئی، میں اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ مجھے اپنی آپی کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ وہ ہر بار میرے سامنے ڈھال بن جاتی، لیکن اب وہ جا چکی تھی۔ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا، میں یہی سوچ رہی تھی جب چاچی میرے کمرے میں آئی۔ وہ مجھ سے 20,000 روپیہ دودھ پلائی کے مانگنے لگی۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو دے دوں، لیکن میں نے انہیں یہ پیسے دے دیے کیونکہ مجھے ان سے ڈر لگتا تھا۔ اگلے دن آپی جب مجھ سے ملنے آئی تو بہت خوش تھی۔ زین بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ بھی کافی حد تک خوش مزاج تھے۔ ان کے ساتھ وقت
गुजरने का अंदाज़ा ही ना हुआ, लेकिन उनके जाते ही चाची मुझसे कहने लगी कि मैं जाकर सारे किचन की सफाई करूं। किचन में धोने वाले बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मैं बर्तन धोते और किचन साफ करते करते मुझे रात का 1 बज गया था। इससे पहले कि मैं अपने कमरे में जाती, किचन के दरवाजे पे फारूक नशे से सुर्ख आंख के लिए खड़ा था। मैं इसे यूं देख के घबरा गई। वो ऐन किचन के दरवाजे पे खड़ा था। मैं किचन से बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने खुद पर दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा और फारूक से कहा कि पीछे हटे, मुझे अपने कमरे में जाना है। पर वो कहने लगा, पहले चाय बनाकर मुझे मेरे कमरे में ला कर दो। मैं इसके लिए चाय बनाने लगी। वो अपने कमरे में जा चुका था। मैंने जल्दी से चाय बनाई और फारूक के कमरे पे दस्तक दी। मैं चाहती थी कि जैसे ही दरवाज़ा खुले मैं इसके हाथ में चाय थमा कर चली जाऊं, लेकिन फारूक की आवाज़ कमरे के अंदर से आई। वो कह रहा था, समिया अंदर आ जाओ। मैंने कमरे के दरवाजे का नॉब घुमाया तो कमरा खुलता ही चला गया। फारूक अपने बेड पे बैठा नशे की सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, यहाँ रख दो। फारूक ने साइड टेबल की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैंने चाय साइड टेबल पे रखी, फारूक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी जानब खींचा। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसके पहलू में जा गिरी। वो हंसने लगा। अगले ही लम्हे में संभल गई। मैंने खुद को इसकी गिरफ्त से छड़वाना चाहा, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। मैंने कहा, यह क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। वो कहने लगा, आजकल बड़ी खूबसूरत निकलती जा रही हो। मैंने तो अम्मा से कह दिया है कि घर की बात है, समिया से मेरा निकाह कर दें। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ने लगे थे। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही करूँगी। ये कह के मैंने फारूक से अपना हाथ छड़वाया और खड़ी हो गई। मेरी बात पर वो गुस्से से बिफर गया और खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मुझसे शादी नहीं करती। मैं फ़ौरन फारूक के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरा दिल हौल रहा था जैसे आज धड़कना छोड़ देगा। मैं किसी नशेई इंसान के साथ अपनी किस्मत नहीं आजमा सकती, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दूसरे दिन नाश्ते के दौरान फारूक ने चचा चची के सामने ही कह दिया कि वो आज ही मुझसे निकाह करना चाहता है। चचा कहने लगे कि इतनी भी जल्दी क्या है। वो कहने लगा कि एक ही घर में यूँ रहना ठीक नहीं है, लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। जब शादी मुझे समिया से ही करनी है तो आज क्यों नहीं। चची कहने लगी, बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैंने इसी वक्त चचा के सामने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे फारूक से इनकार नहीं करना और ना ही मैं इस रिश्ते पे राज़ी हूँ, इसलिए मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे। मैं ये कह के अपने कमरे में चलेगी। बाहर मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। चची चिल्ला रही थी, लेकिन चचा ये कह रहे थे कि मैं ज़बरदस्ती समिया की शादी नहीं करूँगा। कमरे में बैठी हुई मैं खौफ से कांप रही थी। अपने दिल की बात तो कह चुकी थी, लेकिन जो हंगामा बाहर शुरू हो चुका था वो मेरी जान निकाल रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि आप ही आ जाए और सब कुछ संभाल ले। मैं रोने लगी। रात तक डर के मारे मैं कमरे से बाहर ना निकली, क्योंकि मैं जानती थी जो कदम मैंने उठाया वो छोटा नहीं है। अब तो चाची मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ेगी, जिद में आकर मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा देगी। मैं यही सोच सोच कर रोती रही। न जाने कब मेरी आंख लगी। मेरी आंख कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से खुली थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे की जानब देखा तो फारूक मेरे कमरे के अंदर मौजूद था और उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं ये देखकर तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, जो कुछ आज तुम्हारे साथ करूँगा ना, कल तुम अपने मुंह से मेरे बाप से ये कहोगी कि मेरा निकाह फारूक से करवा दे। ये कह के वो मेरी तरफ तेज़ से बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो मेरे अपने नापाक इरादों को कामयाब कर सकता, मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरे शोर की आवाज़ सुनकर चचा चाची मेरे कमरे में आ गए। मैं चचा को देखकर इनके साथ लग कर रोने लगी। चचा ने इस दिन फारूक को बहुत मारा। चची मुझे गालियाँ बकती रही। कहने लगी, अब तू मेरे घर नहीं रहेगी। चची ने अगले ही रोज़ आपी और जैन भाई को बुला लिया और कहा कि तुम अपने घर ले जाओ या किसी यतीम खाने में भिजवा दो, लेकिन यहाँ नहीं रहेगी। आपी ये सुनकर चुप होगी। ज़ाहिर है वह खुद से तो मुझे ले जाने का फ़ैसला नहीं कर सकती थी। जैन भाई ने एक नज़र मेरे चेहरे पे डाली। मुझे कहने लगे, समिया अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। यह सुनकर आपी भी खुश होगी। मैं आपी और जैन भाई के साथ इनके घर आ गई। जैन भाई अकेले ही रहते थे। इनके लिए इनके घर में आपी और जैन के अलावा कोई नहीं रहता था। जैन भाई ने एक कमरा मुझे दे दिया और कहने लगे, यहाँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम बेफिक्र होकर रहो। लेकिन फिर भी
میں ہر کام میں آپی کا ہاتھ پٹانے لگی۔ آپی کا اپنے پڑوسوں کے ساتھ اچھا میل جول تھا، اکثر خواتین کا آپی کے گھر آنا جانا ہونے لگا۔ جب وہ مجھے دیکھتی تو میری تعریف کیے بنا نہ رہتی۔ زین بھائی اکثر میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آتے، کبھی میرے لیے کوئی خوبصورت سا سوٹ لے آتے، کبھی کہتے سمیہ یہ رنگ تم پہ بہت اچھا لگے گا، کبھی میرے لیے جویلری لے آتے، کہتے انہیں دیکھ کر مجھے تمہارا ہی خیال آیا تھا کہ تم یہ پہن کر بہت اچھی لگے گی۔ انہی دونوں آپی کے پڑوس سے ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے میرے رشتے کی بات کی تو آپی تو یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ رات کو آپی نے جب یہ بات زین بھائی کو بتائی تو وہ یک دم ہی سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگے وہ عورت اچھی نہیں ہے اور اس کے بیٹے بھی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ شراب پیتا ہے۔ یہ بات سن کر آپی کچھ حیران سی ہو گئی، کہنے لگی میں وہ 2 ماہ سے اس خاتون کو دیکھ رہی ہے، اس کے بیٹے کو بھی دیکھا ہے، بظاہر تو وہ لوگ مجھے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لگتے ہیں۔ زین بھائی کہنے لگے تمہیں آئے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں؟ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، وہ اچھے نہیں ہیں، تم انہیں صاف کہہ دو کہ تم ابھی سمیہ کی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں خود ہی سمیہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ لوں گا۔ آپ ہی مطمئن ہوگی، آپ ہی انہی دنوں امید سے ہوگی۔ میری شادی کا سلسلہ وہیں ملتوی ہو گیا۔ آپ ہی کو بیڈ ریسٹ بتایا گیا۔ میں اب پورے دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی، آپ ہی اپنے کمرے میں کم ہی باہر آتی تھی۔ زین بھائی اب زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزارنے لگے تھے، اپنا ہر کام وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں اب کھانا آپ ہی کے کمرے میں لگا دیتی تاکہ میں آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار سکوں۔ مجھے اب زین بھائی کے ساتھ اکیلے میں بات چیت کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اپنے لیے چائے بنانے کے لیے میں کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ مجھے اپنے عقب سے زین بھائی کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کچن کے دروازے پہ کھڑے تھے، مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دو۔ میں ان کے لیے بھی چائے بنانے لگی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، تم شازوں سے زیادہ مزے کا کھانا بناتی ہو اور تمہارے ہاتھ کی چائے کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ میرے اور بھی قریب آ گئے۔ میں ان کی موجودگی سے نروس ہونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے چائے کو کپوں میں ڈالا اور اپنا کپ اٹھا کر کچن سے باہر نکلنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤں، اور میں نوٹ بھی کری تھی کہ پچھلے چند دنوں سے زین بھائی جب بھی میرے پاس کھڑے ہوتے ہیں میرے اور اپنے بیچ فاصلہ بہت کم رکھتے ہیں، اور میں ان کی قربت سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچن سے باہر نکلتی زین بھائی کی پکار پر مجبوراً مجھے رکنا پڑا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگے مجھے نیند نہیں آ رہی، تمہاری آپی سو گئی ہیں، جب تک تم چائے پی رہی ہو مجھے کمپنی دے دو۔ یہ کہتے وہ بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑے مجھے لاؤنج کے صوفے کے پاس لے کر مجبور مجھے وہاں بیٹھنا پڑا۔ پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، پھر مجھ سے فاروق کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے مختصر فاروق کی گھٹیا حرکتوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میرا دل دہک سا گیا تھا۔ جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ فاروق میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ میری ساری بات سن کر بولے کہ وہ بیچارہ بھی کیا کرتا، تم ہو ہی اتنی خوبصورت، اتنی حسین، تمہیں دیکھ کر خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ زین بھائی کے اس جملے نے میرے کانوں کو لو تک سرخ کر دیا تھا۔ اگر یہ بات کسی اور نے کی ہوتی تو شاید میں اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی، مگر یہاں میں مجبور تھی۔ میں نے آدھی چائے وہاں کچن کے سنک میں گرا دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار نہ جانے کیوں مجھے اپنے آپ کو اس گھر میں بھی غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ جلد از جلد آپی کے کوئی بچہ ہو اور میں انہیں کہہ دوں کہ وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈے، یہی ایک حل مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں اب زین بھائی سے کترانے لگی تھی۔ رات کو میں جلدی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک بار میں زین بھائی کو ناشتہ دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی زین بھائی میرے کمرے میں آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ تم دیکھ کر کام نہیں کرتی، یہ دیکھو میری شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی شرٹ کا بٹن میری ہتھیلی پر رکھ دیا، حالانکہ جب میں نے ان کی شرٹ پریس کی تھی تب شرٹ کا کوئی بٹن نہیں ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے سوئی دھاگا لیا اور فوراً ان کی شرٹ کا بٹن ٹانگنے لگی۔ میں نے بٹن لگاتے وقت بھی فاصلہ برقرار رکھا تھا، لیکن زین بھائی میرے قریب ہونے لگے، پھر کہنے لگے کاش میں تمہیں اس وقت دیکھ لیتا جب شازوں کو دیکھنے آیا تھا، اگر اس وقت تم مجھے نظر آ جاتی تو آج۔ وہ یہ کہہ کے میرے مزید نزدیک ہونے لگے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت میرے لیے جو کچھ تھا، میرا دل کانپ گیا تھا اور میں اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے زین بھائی کے قدم روکوں۔ میرے یہاں رہنے پہ میری بہن کا گھر برباد ہو رہا تھا اور میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی دوسری پناہ گاہ بھی نہیں تھی۔ میں آپی سے اگر کوئی بات بھی کہتی تو وہ زین بھائی سے ضرور لڑتی، اور زین بھائی کا کیا تھا، وہ مجھے اور آپی کو گھر سے نکال دیتے۔ میں تو بے گھر ہوتی سو ہوتی آپی بھی
اور پھر ان کا بچہ۔ میں اپنا سار پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، جو تھا وہ یہ تھا کہ میں رات کو خاموشی میں کہیں بھاگ جاؤں، اور یہ راستہ مجھے بدنام کر دیتا اور برباد کر دیتا۔ عورت کے لیے ایک محفوظ گاہ اس کا گھر ہی تو ہوتا ہے۔ گھر کے باہر اگر وہ نکل جائے تو ہوش شدہ بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جو عورت کو برباد کر کے دلدل میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن میں کیا کرتی؟ جہاں میں رہ رہی تھی میرے لیے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرے دماغ کی رگیں کھینچنے لگی تھی۔ میں اب اسی سوچ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ جب میری بہن کے چیخنے چلانے کی آوازیں میری سوچوں کا تسلسل توڑا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ میری بہن کے پیٹ میں درد تھا، زین بھائی انہیں گاڑی میں بٹھا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہاسپٹل چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو ایک بیٹے سے نوازا۔ میں اسے دیکھ کر سب بھول گئی۔ آپریشن کے بعد میری بہن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے آپی کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھانجے کو بھی سنبھال رہی تھی۔ وہ آپی سے زیادہ میرے پاس رہنے لگا۔ چند ماہ بعد ہی سے کافی ٹھیک ہو چکی تھی۔ عبداللہ ان 3 ماہ میں میرا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ آپی کے پاس بھی نہیں جاتا تھا، سوتا بھی میرے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر نے آپی کو چند سال بچہ پیدا کرنے سے منع کیا، اگر وہ ایسا کرتی تو ان کی جان کو خطرہ تھا۔ زین بھائی کی بے باکیاں مجھ سے بڑھنے لگی تھی۔ اب عبداللہ کے بہانے بے دھڑک میرے کمرے میں آ جاتے، میرے قریب ہونے کی کوشش کرتے، کہتے کہ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، تو میرے حواسوں پہ چھانے لگی ہوں۔ میں ان کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن جیسے وہ آفس گئے، میں اپنی بہن پہ بھڑک اٹھی۔ میں نے کہا آپی آپ میری شادی کر دیں، میری عمر اب بڑھنے لگی ہے، 2-3 سال اور اگر اسی طرح گزر گئے تو رشتے کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی۔ میں 20-21 سال کی ہو چکی ہوں۔ آپی مجھے یوں روتا دیکھ کر پریشان سی ہوگی۔ میں انہیں اصل بات تو بتا نہیں سکتی تھی، یہی بات تو مجھے سمجھ آئی تھی۔ آپی کہنے لگی کہ میں جب زین سے تمہارے رشتے کی بات کرتی ہوں تو وہ ٹال جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ محلے میں کسی سے بات کریں، لیکن خدا کے لیے اب جلد جلد میری شادی کر دیں۔ مجھے اب زین بھائی سے ڈر لگنے لگا ہے، یا تو میری وجہ سے میری بہن کا گھر برباد ہو جاتا ہے یا بہن کے گھر کی وجہ سے میں برباد ہو جاتی۔ اس سے بہتر تھا کہ میری جلد از جلد شادی ہو جاتی۔ آپی نے محلے میں بڑی عمر کی خاتون سے میرے رشتے کے بارے میں کہا، لیکن زین بھائی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ 2-4 دن میں ہی میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ آپی نے رشتے والوں کو زین بھائی کے آفس آنے سے پہلے ہی بلا لیا۔ وہ لوگ مجھے پسند کر کے بھی چلے گئے، لیکن زین بھائی کے گھر رہتے ہی یہ کیسے ممکن تھا کہ زین بھائی کو اس بات سے انجان رکھا جاتا۔ ابھی نے انہیں میرے رشتے کے بارے میں بتایا، وہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگے میرے کیا اوقات رہ گئی ہے، سب کچھ مجھ سے چھپا چھپا کے کیا جا رہا ہے، اور مجھے سب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ تم لوگ پکا کر چکے ہو۔ میں کیا صرف تمہاری بہن کو پالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ زین بھائی کے بنا کسی لحاظ کے آپی کو خوب باتیں سنائی اور اگلے ہی دن رشتے والوں کو بھی ذلیل کر کے بھیج دیا۔ اس کے بعد تو جیسے میرے لیے جینا اور بھی تنگ ہو گیا۔ میں رات کو اپنے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں لاک کر کے سوتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اب زین بھائی اپنی گٹے پن دکھانے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ چند دن سے آپی کو چکر آ رہے تھے، اب وہ پھر سے امید سے ہو چکی تھی۔ میں نے کہا آپی آپ کو تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں، لیکن زین میری سننے کو تیار ہی نہیں۔ اب بھی عبداللہ بس 4 ماہ کا تھا۔ آپی کی طبیعت اب پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی۔ میں پورا وقت آپی کے پاس رہنے لگی، مگر ڈلیوری کے وقت ڈاکٹر نے کہا یا تو ماں بچ سکتی ہے یا بچے کو میں بچا سکتی ہوں، تو سوچ کے بتائیں کیا کرنا۔ زین بھائی ایسے موقع پہ بے حسی دکھا گئے۔ وہ کہنے لگے میرا بچہ بچنا چاہیے۔ یہ سن کر میں اپنے کانوں پہ یقین نہ کر پائی۔ میں نے کہا آپ میری بہن کو بچائیں پلیز۔ وہ ڈاکٹر ہم دونوں کی شکلوں کو دیکھ رہے تھے، مگر زین بھائی ڈاکٹر کے ساتھ دوسرے روم میں چلے گئے۔ میں رونے لگی، اپنی بہن کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ اللہ نے میری سن لی، ماں اور بچہ دونوں ہی بچ گئے، لیکن میری بہن کی حالت ٹھیک نہ تھی، وہ ICU میں تھی۔ میں دونوں بچے کے ساتھ روم میں ہی تھی جب اگلی صبح نرس نے مجھے کہا کہ تمہاری بہن مر چکی ہے۔ اس خبر نے تو میرے اعصاب پر بم پھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میری بہن مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ 3 دن مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ دونوں بچے بھی بے حال تھے، مجھے اور بچوں کو پڑوس کی عورتوں نے سنبھالا۔ میرا غم کوئی چھوٹا تو نہیں تھا، مجھے اپنی ماں کی محبت اپنی بہن سے ملی تھی، ابھی میرا یہ زخم بھی نہیں بھرا تھا۔ میری بہن کی قبر مٹی تک نہیں سوکھی تھی کہ ایک رات میں دونوں بچوں کو سلا رہی تھی، جب زین بھائی میرے کمرے میں آئے میں فوراً اٹھ بیٹھ گئی۔ ان کی آمد پر میں خوفزدہ سی ہو گئی تھی، کیونکہ اب تو گھر پر ایسا کوئی تھا بھی نہیں جن کا انہیں کوئی خوف ہوتا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، یوں تو محلے والے بہت ساری باتیں بنائیں گے۔ اپنی بہنوئی کی بات سن کر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے جان بوجھ کر میری بہن کی موت کے منہ میں پھینکا ہے۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی اور نہ ہی شادی کروں گی۔ میں چند دن میں ہی خود کسی اور سے شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میری بات سن کر
وہ بڑے جارحانہ انداز سے میری طرف بڑھے، میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں ان سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن میری پکار سننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری یہ حالت تھی کہ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ وہ میرے پاس آنے لگے، میں پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ میرے پاس آ کر بولے، بہت شوق ہے تمہیں کسی اور سے شادی کرنے کا، تمہیں سچ جاننا ہے؟ آج میں بتاتا ہوں تمہیں سچ۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تب بھی میں تمہارا حسن میرے سر پہ سوار ہو گیا تھا۔ مجھے شادو ایک دن بھی اچھی نہیں لگی۔ میں تمہارے تصور میں اس کے پاس تھا۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے نہ جانے کیا کچھ کر ڈالا، اور تم چاہتی ہو میں تمہیں بخش دوں؟ میری بات یاد رکھو سمیہ، تم صرف میری اور میری ہی بن کر رہو گی۔ اگر سیدھے طریقے سے تم نے میری بات نہیں مانی تو میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلے گئے اور میں بے جان سی ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ اس شخص نے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میری بہن مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اپنی بہن کو برباد کر دیا۔ کاش میں اس گھر پہ نہ آتی۔ میری بہن، میری آپی، اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری وجہ سے اس شخص نے میری بہن کو مار ڈالا۔ میں نے اگلے روز اس شخص سے نکاح کر لیا کیونکہ میں اپنی بہن کے بچوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے ذہن سے بات چیت چھوڑ دی۔ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا، میرا خیال بھی رکھتا۔ میرے دل میں اس کے بس ایک ہی جذبہ تھا، وہ تھا نفرت کا، کیونکہ اس نے میری ماں جیسی بہن کو مار ڈالا صرف میرے حصول کے لیے۔